مشکل آتے ہیں اس کی شرح اور اس میں جو الفاظ آتے ہیں اس کی شرح کی جاتی ہے، اس میں جو واقعات آتے ہیں ان کی بھی شرح بیان کی جاتی ہے، اور اسی طرح اعتبار سے علماء نے بڑا کام کیا ہے۔ اور شروع سے ہی پہلی صدی ہجری کے بعد ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا، لیکن ابتدائی طور پر جو ہے تیسری صدی ہجری کی ابتدا سے حدیث کی شروع کے حوالے سے کام شروع ہو گیا۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو مشہور کتاب خاص طور پر صحیح بخاری کی ہے، وہ آج کل کے دور میں فتح الباری ابن حجر عسقلانی کی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، ریفر کی جاتی ہے، اور کافی مجلدات میں موجود ہے۔ اسی طرح علامہ عینی کی ہے عمدۃ القاری، اور اسی طرح شہاب الدین قسطلانی کی ہے ارشاد الساری شرح صحیح البخاری۔ تو اس کو حوالے کے طور پر آپ اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جو شارح نے اپنی طرف سے جس چیز کو بیان کیا ہے، تو اس حوالے سے اس اعتبار سے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے کہا ہے، کیا انہوں نے بات کی ہے، اپنی طرف سے شرح کی ہے، کیا انہوں نے تحقیق کی ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر جو خاص طور پر ہم لغت اور ادب کے اعتبار سے بھی کافی چیزیں موجود ہیں۔ ہر ٹاپک میں کی بھی مخصوص کتابیں ہیں لغت کے اعتبار سے، اس کی شرح کے اعتبار، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے الفاظ کی جو شرح بیان ہوئی ہے وہ مختلف کتاب میں نے بتایا، مجاز القرآن باقی بتائی، مجاز القرآن ابو عبیدہ کی بتائی، اور غریب القرآن مشکل قرآن جو ہے ابن قتیبہ کا میں نے بتایا۔ اسی طرح حدیث میں جو ہے وہ کے الفاظ کی بھی شروع جو ہے کچھ علماء نے بیان کی ہیں۔ اس میں جو ہے ابن الاثیر جزری کی جو ہے وہ النہایہ فی شرح الحدیث جو ہے وہ کتاب ہے، تقریباً 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حدیث کے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، ابن الاثیر کے نام پر جو ہے 3 بھائی تھے، وہ مشہور ہیں، اور سب سے بڑے جو تھے مجد الدین المبارک محمد بن عبد الکریم، جنہوں نے حدیث کی شرح میں کتاب لکھی النہایہ فی غریب الحدیث، اور اسی طرح حدیث میں اور بھی ان کے خدمات ہیں اور محدث تھے۔ ان کی وفات ہوئی 606 ہجری۔ دوسرے نمبر پر تاریخ جو لکھی ہے، جس نے تاریخ ابن الاثیر الکامل فی تاریخ، وہ ہے عز الدین ابو الحسن الجزری، جن کی وفات 630 ہجری میں ہوئی، الکامل فی تاریخ، اور یہ تقریباً 8-9 جلدوں میں پر مشتمل ہے یہ کتاب تاریخ کی۔ اور اسی طرح ایک ادیب تھے ابن الاثیر الکاتب کے نام پر، نصر اللہ بن محمد بن عبد الکریم، وہ انہوں نے بڑی ادب کے اعتبار سے کتابیں لکھی۔ 637 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تینوں بھائی تھے، اور ان کی کتاب مشہور ہے المثل الصائب فی ادب الکاتب والشاعر۔ تو اس اعتبار سے جو ہے خاص طور پر عمومی طور پر لغت کے اعتبار سے جو مشہور کتابیں ہیں، آپ کوئی لفظ آیا ہے، آپ اس کی شرح لکھ رہے ہیں، اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں، کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں تو مصطلح کے اعتبار سے کچھ مستقل کتابیں ہیں، مثلا مصطلحات الحدیث ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی کچھ اصطلاح ہے، اس میں المحفوظات فی غریب القرآن ابن الاصفہانی کی ہے، الراغب الاصفہانی کی ہے۔ تو اس سے ہٹ کر جو ہے کسی فن کے اعتبار سے ہٹ کر عربی ادب کی جو آپ کتابیں جو کے اعتبار سے آخر کریں گے، تو ان میں بھی کچھ بنیادی پرانی کتابیں ہیں، جس میں جوہری ہے، سہال جوہری تقریباً 3 صدی ہجری کے ہے، 7 جلدوں پر چھپی ہوئی ہے کتاب۔ اسی طرح زبیدی کی ہے تاج العروس ہے،
اور اسی طرح احمد بن زکریا الفارس کی 395 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، معجم مقاییس اللغت کی کتاب ہے. اسی طرح علامہ اظہری کی ہے تہذیب اللغت، اور اسی طرح لسان العرب ابن منظور کی ہے. تو یہ ہے، بعض لوگ جو ہے وہ کسی اردو لغت کی جو جنہوں نے ترجمہ کر کے عربی سے اردو میں لکھا ہے تو اس کا حوالہ دیتے ہیں. اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں اردو میں، اس کی شرح کر رہے ہیں، تو پھر تو اس کا جو اردو کے جو ڈکشنریز ہیں تو ان سے بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں. لیکن عربی کی شرح عربی میں اگر لکھ رہے ہیں تو یہ بنیادی یہ کتابیں ہیں. تو اس حوالے سے میں نے یہ پریزنٹیشن دی ہے. ابھی انہوں نے مجھے اچانک کہا ہے، میری اتنی خاص تیاری بھی نہیں تھی، پتہ نہیں میں ٹاپک پر بات کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا. انہوں نے پہلے مجھے کہا تھا، لیکن پراپر طور پر واضح مجھے میرے ذہن میں ٹاپک نہیں آ رہا کس بات پر میں بات کرنی ہے. پتہ نہیں آپ کے ان چیزوں پر میں نے بات کی ہے نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر جزاک اللہ خیر. وافر رضا، بہت شکریہ سر، آپ نے ماشاءاللہ بڑی ہی جامع معنی انداز کے اندر اپنی گفتگو کو بیان کیا ہے. میں خیال سر ثناء اللہ خان صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت ماشاءاللہ سے بہت زبردست آپ نے گفتگو فرمائی، بہت ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. جی جی، آپ کے پاس سر کوئی میں سوال ہو؟ جی سر میں ارسلان بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سوال سر میرا یہ ہے کہ جیسے اگر ہم کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں اور اس میں ہم سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات مدراس میں سے کچھ کوٹیشن یا کوئی ایک پیج 2 پیج میں سے ہم کچھ لے رہے ہیں مقالہ میں سے، اس میں سے کچھ یعنی کہتے ہیں نا اقتباس لے رہے ہیں، تو اگر اس میں سے انہوں نے کسی جیسے حوالہ دیا ہوا ہے کسی کتاب کا سلیمان ندوی صاحب نے اپنے اس اقتباس کے اندر، تو اس حوالے کو ہم ایز اٹ از اپنے اس میں یعنی کہ اپنے مقالے میں ان کے انورٹڈ کامات سے لکھ لیں گے، یا اس مقالے کے اندر جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے مطلب کچھ واضح مجھے پتا نہیں کیا اس کی کس طرح برتنا چاہیے، اس کو ایز اٹ از اتارنا چاہیے یا اس کا بھی اصل ریسورس ہمیں دینا چاہیے، یہ بتا دیے. اصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر کسی عالم نے مثلا سید سلیمان ندوی نے سیرت نبوی میں جو سیرت کی کتاب ہے اس میں کوئی واقعہ لکھا ہے اور آپ جو ہے اپنی نالج کے لیے آپ لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کسی تحقیقی مقالے میں اس کو بیان کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کا اپنا ایک مصدر ہوگا، اور بعض اوقات وہ حوالے بھی دے دیتے ہیں. اگر آپ اس حوالے کی طرف اوریجنل مصدر کی طرف جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے. آپ جو ہے ان کے جو ہے صرف اور صرف وہ چیز لے سکتے ہیں جو انہوں نے انالائسائز کیا ہے، تبصرہ کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی تجزیہ کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی نتیجہ نکالا ہے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مولانا شبلی نعمانی نے یہ کہا ہے اور ان کا تجزیہ یہ ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ خطبات بہالپور میں کچھ واقعات انہوں نے اپنی تحقیق کے لکھے ہیں، اور سیرت نبوی مثلا ڈاکٹر حمید اللہ نے اور کتابوں میں سیرت نبوی میں بھی کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو بالکل حیران کرنے والی ہیں. تو وہ ان کی اپنی تحقیق ہے. اگر وہ اب ان کا کوئی بیان دے رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن انہوں نے کسی اور جگہ سے وہ چیز لی ہے تو پھر آپ وہ اس کا اصل مصدر کی طرف جائیں گے، مرجع کی طرف آپ نہیں جائیں گے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی نا، ابھی جو میں نے مثال دی کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ لکھا ہے اور آپ حوالہ نام رسول چیمہ کی کتاب کا، تو یہ اس طرح نہیں. اور خاص طور پر ہم نے ایسا کام کیا، مثلا کچھ علماء کہتے ہیں کہ شاعر نے کہا، یعنی عربی کتب میں قال شاعر یا قیل یہ لفظ کہا گیا ہے، یہ الفاظ کہے گئے ہیں. اب آپ کو تلاش کرنا ہے کہ وہ شاعر کون سا ہے.
आपको तलाश करना है कि वो जो उन्होंने कीलक का लफ्ज कहा है वो कहाँ है, कहाँ मौजूद है, किसने ये कहा है, या किसी मुअल्लिफ का नाम बता देते हैं कि इस मुअल्लिफ ने कहा है। अब उस मुअल्लिफ की आप तलाश करेंगे कि उसकी कौन कौन सी किताबें हैं रिलेटेड उस सब्जेक्ट से, फिर उस किताब की तरफ जाएंगे, वो तलाश करेंगे। ये पिता मारी है, इस तरह नहीं है कि जान छुड़ाना। मैंने कई थीसिस देखी हैं, उसमें जो है वो लोग जान छुड़ाते हैं, तो जान छुड़ाना नहीं होता। असल आप चाहते हैं कि सही तौर पर दिक्कत के साथ आपकी तहकीक मौजूद हो, तो उसको उस सूरत में आपको पेश करना, असल मसादिर की तरफ आपको रुजू करना है। मसदर अगर छपा हुआ है, अवेलेबल है, तो फिर आप मर्जा की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर शिबली नुमानी की अरबी उर्दू वाली इबारत आप नोट कर रहे हैं ना, तो फिर वो तो ठीक है, जी आप उनकी उर्दू की इबारत नोट करें कि उन्होंने ये लिखा है, तो फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में रखकर फिर नीचे जो है वो हाशिया लगाए, उसका जो है वो हवाला दे। अब हवाला के तरीकेकार में शायद मैं थोड़ा सा रह गया। उसका तरीकेकार ये होता है कि या तो आप जो है, इसकी दो सूरतें होती हैं। एक तो हवाला फुटनोट पर दिया जाता है नीचे, और ऊपर मतन में नंबर लगाते हैं, फिर नीचे उसी नंबर पर नीचे शरह जिसको हवाला कहा जाता है उसको दिया जाता है। तो उसमें जो है पहले के नाम कातिब का, मसलन इब्न कुतैबा है, उनका नाम, और उसके बाद फिर उनकी किताब का नाम, और उसके बाद जो है सफ़ा नंबर, जिस किताब का सफ़ा नंबर, और उसमें फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे बाद में बताता हूँ। तो एक इस तरह तरीका होता है। अब एक होता है बाज तलबा जो है उनको थोड़ा सा इबहाम होता है। एक होता है रेफरेंसेस, दूसरा होता है बिब्लियोग्राफी। और अरबी में रेफरेंसेस को कहा जाता है अल हवामिश। अल हवामिश से मुराद ये है कि जो भी बात आप मतन में लिखी है उसकी तशरीह, उसकी शरह, उसका हवाला आप हाशिया में, हामिश में देंगे, जिसको रेफरेंसेस कहा जाता है। या अगर थीसिस है तो या तो हर चैप्टर के बाद उसके रेफरेंसेस देंगे, या फिर आप वो हर सफ़े के नीचे जो है फुटनोट लगाकर वहाँ आप उसकी वो करेंगे, हामिश, जिसको हवामिश कहा जाता है, हाशिया। या अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल के आखिर। दूसरा होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी ये होती है कि बिब्लियोग्राफी को आप रेफरेंसेस इस एतबार से नहीं कह सकते कि रेफरेंसेस तो मुराद ये है कि आपने जो इबारत लिखी है अपने सब्जेक्ट में, उसको आपने कोट किया है, उसको रेफरेंस कहा जाता है। बिब्लियोग्राफी ये है कि आप जो है एक जिन जिन किताबों से आपने इस्तेफादा किया है, चाहे एक लाइन का, चाहे एक हरफ का, तो उन किताबों की नीचे फहरिस्त बनाएंगे अल्फाबेटिकली। पहले मुअल्लिफ का नाम लिखेंगे, उसके बाद उनकी किताब का नाम लिखेंगे, फिर जहाँ छपी है, जिस शहर में छपी है उस शहर का नाम, और उस मतबा का नाम, और उसके बाद सने तबाअत, और उसके बाद जो है वो सने तबाअत आखिरी। उसमें पेज वेज नहीं आएगा, पेज नीचे आएगा आपके फुटनोट पर। बिब्लियोग्राफी में पेज नहीं लिखेंगे, आप नहीं शो करेंगे। आपने पता नहीं 10-20 जगहों पर उस किताब का हवाला लिया होगा, तो आपने नीचे बता दिया है, बाकी बिब्लियोग्राफी में आप नहीं बताएंगे। बिब्लियोग्राफी में सिर्फ उन किताबों की फहरिस्त बताएंगे जिन किताबों से आपने इस्तेफादा किया है, चाहे वो मर्जा हो, चाहे मसदर हो, चाहे कोई भी हवाला, चाहे नेट पर से आपने जो है ली है, तो वो चीजें उसमें आ जाती थी। मसदर, बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स जिसको कहा जाता है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। किसी और के पास सवाल हो तो बताएं। हाँ, किसी और पार्टिसिपेंट का सवाल है तो वो भी मालूम कर सकता है। आवाज से नहीं आ रही है? नहीं सर, आवाज क्लियर है माशाल्लाह।
सर जज़ाकुमुल्लाह खैर वासुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपके बाद हमारे दूसरे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनको दावत आप टेक्स्ट लिखें, आवाज से नहीं आ रही है, टेक्स्ट आप लिखें अगर कोई आप पूछना चाहते हैं तो। हाँ, मैं सर डॉक्टर अताउर रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से सन 2021 के अंदर बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो मैं सर से गुजारिश करता हूँ कि सर आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। सर आपकी आवाज़ जो है वो मौसूल नहीं हो रही है। अब हाँ जी सर, अब आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मशहूर हूँ डॉक्टर तनवीर अंसारी साहबा का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे डॉक्टर समाला साहब और उनसे पहले डॉक्टर फयाज साहब। तो ये एक सफ़र है तालीम का, और जब मैं स्टूडेंट था तो बहुत से ज़हन में क्वेश्चन पैदा होते थे कि किस तरह हो। तो इस तरह की जो वर्कशॉप है इनसे फिर जो स्कॉलर्स आपको गुफ्तगू करवा रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें बंदा लर्न करता है जो फिर बाकी रेस्ट ऑफ लाइफ करने के काम आती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूँ कि यूएमटी से पीएचडी की अल्हम्दुलिल्लाह, और इस सिलसिले में मुझे पीएचडी के सिलसिले में स्कॉलरशिप मिला, नीदरलैंड जाने का मौका मिला और वहाँ पर दुनिया की टॉप 119 नंबर पर जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर रिसर्च का मौका मिला। और फिर उधर मैंने 2-3 रिसर्च कोर्सेज भी किए। तो उनमें से एक कोर्स था हाउ टू डिज़ाइन अ रिसर्च थीसिस, कि आपने अपनी रिसर्च है उसमें एक्चुअल क्या बातें लिखनी है। हमारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, वो थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा जानते होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली थीसिस में लिखने की बात आती है तो वहाँ पर वो थोड़ी सी कमियाँ शो हो रही होती हैं। रिसर्च तहकीक का तारुफ किस तरह लिखना है, उसमें फिर रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरह बनाना है, ऑब्जेक्टिव से किस तरह फिर रिसर्च क्वेश्चन ड्रा करने हैं, और फिर चैप्टराइजेशन किस तरह करनी है, फिर कंक्लूजन में कौन सी बातें लिखनी है। रिसर्च सारी कोई और की होती है और कंक्लूजन में अपनी तरफ से कुछ बातें लिखी होती हैं। तो इधर हमारे गैरिजन में एमफिल भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ में, और पीएचडी भी हो रही है। तो इस हवाले से जो थीसिस हमारे पास आते हैं तो उसमें जो हम कमियां देखते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स की, तो मैं चाहूँगा कि मैं उन्हीं बातों के हवाले से आपसे बात करूँ। और एक ये सबसे अपने स्टूडेंट्स के लिए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो आप पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत है आपके ऊपर, और इसे अच्छे तरीके से करें। और इसमें जो स्कॉलरशिप वगैरह है, जो बिजनेस स्कॉलरशिप एचईसी देती है, वो आप पूरी पीएचडी फीस पे करती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला।
اور پھر آپ اگر 2 سال کر گئے ہیں یہ ریسرچ اور اس کے بعد آپ کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں اور امریکہ جانا چاہتے ہیں کینیڈا فرانس جہاں بھی، تو آپ نے ادھر سے ایک لیٹر منگوانا ہوتا ہے سپرویژن کا اور ایچ سی میں اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ وہاں بھی سرچ کر کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر باتیں، اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اسکرین شیئر کی آپشن دیجیے گا مجھے۔ ابو جانا صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ हेलो जी जी आप कंटिन्यू करें, हम कहते हैं सर मुझे जाना। اسکرین آپ شیئر کی آپشن مجھے دیں تاکہ میں اپنی جی سلائڈ جی شیئر جی کر سکوں۔ सर आप कंटिन्यू करें, देखते हैं, आप कंटिन्यू करें। اچھا میں پھر شیئرنگ کے بغیر ہی کنٹینیو کرتا ہوں۔ جی آپ کنٹینیو کریں۔ ہاں جی، سب سے پہلے میں ریسرچ کو ڈیفائن کر دوں کہ ریسرچ تحقیق ہے کیا۔ تو اس سلسلہ میں جو گیریزن یونیورسٹی نے اپنی ایک ڈیفینیشن اس کی بنائی کہ احقاق حق کی کاوش میں موجودہ قدیم و جدید علمی مواد کی روشنی میں کسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی بہترین تجزیاتی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی پیش آمدہ مسئلے کا حل یا پھر کوئی نئی علمی جہت کو متعارف کروانا تحقیق کہلاتا ہے۔ اور پھر تھوڑا سا میں فرق بیان کر دوں۔ میرے ڈاکٹر انصاری صاحب، میرے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 23 منٹ ہے، جس میں مجھے ریفرنس پر بھی گفتگو کرنی ہوگی اور جی میتھڈالوجی پر آپ 1 بجے تک بات کر سکتے ہیں، 1:15 چلیں بجے میں تک پھر آپ کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں جب تک چلیں۔ کمپلیٹ ہو۔ جی تو ریسرچ میتھڈالوجی کے بارے میں آپ نے کہا کہ لیکچر دینا ہے، تو ریسرچ میتھڈالوجی میں اور ریسرچ میتھڈ میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے میں اپنے طالب علموں کے لیے یہ بیان کر دوں کہ جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے وہ جس طرح ڈاکٹر فیاض صاحب نے آپ کو بتایا کہ تھیسس کی سلیکشن سے لے کر اور اینڈ تک جتنے بھی اس میں چیزیں شامل ہیں، انٹروڈکشن ہے، ٹیچر ریویو ہے، اس میں ریسرچ میتھڈز ہیں، کون سا ریسرچ میتھڈ آپ اپلائی کرتے ہیں، اور کنکلوژن اور فائنڈنگ اور یہ ساری چیزیں کس طرح ڈرا کرنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہی تحقیق کے دائرہ کار میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر اسپیسیفکلی کہ ریسرچ میتھڈالوجی میں اور ریسرچ میتھڈ میں فرق یہ ہے کہ آپ جو آج کل اس کا ایک یونیورسٹیز میں چیپٹر الگ سے لکھوایا جا رہا ہے کہ آپ کی تحقیق جس طریقے کو اپناتے ہوئے آپ نے تحقیق کیا، چاہے وہ طریقہ کار آپ نے خود اپنا بنایا ہے یا کسی اسکالر کا لیا ہے، تو اس کو بیان کرے، اور یہ پورے چیپٹر میں بیان کرنی ہے۔ تو اس میں آپ کی تحقیق کون سی ہے، کوالیٹیٹیو ہے اور کوانٹیٹیو ہے، کہ آپ انٹرویوز وغیرہ کر رہے ہیں، ڈیٹا کوشچنر پر اکٹھا کر رہے ہیں اور پھر اسٹیٹسٹیکل ٹولس کے ساتھ اس کو دے رہے ہیں، اس کو فائنڈنگ اس کی لے رہے ہیں، اور پھر ہسٹوریکل ہے، ڈسکرپٹیو ہے، نریٹیو ہے، انالیٹیکل ہے، تو کون سی اپروچ، کون سا میتھڈ آپ اس ریسرچ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے بعد میں تھوڑا سا۔ اب میں آتا ہوں کہ ہم نے جب تھیسس لکھنے کی باری آتی ہے یا آپ نے ریسرچ پرپوزل لکھنی ہے یا آپ نے آرٹیکل کا تعارف لکھنا ہے، تو
ان میں कौन कौन सी बातें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले थीसिस लिखने में कि आपने अपने टॉपिक को बयान करना होता है कि आपका टॉपिक क्या है। यूजुअली तमहीदी जुमले स्टूडेंट ज़्यादा लिखते हैं और टॉपिक फिर अंदर जाकर लिखते हैं कुछ उसके बारे में। तो सबसे पहले जो आपने बयान करना होता है, इसी तरह आर्टिकल में सबसे पहले आपने अपना टॉपिक बयान करना होता है। फॉर एग्जांपल आप इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर हैं और आपको एक केमिस्ट्री वाला बंदा भी पढ़ रहा है, एक फिज़िक्स वाला बंदा भी पढ़ रहा है, एक कंप्यूटर साइंस वाला बंदा भी पढ़ रहा है। तो आसान लफ्ज़ों में कि वो फिज़िक्स वाला भी समझे, केमिस्ट्री वाला भी, कंप्यूटर साइंस वाला भी, तो आसान लफ्ज़ों में वो समझ जाए कि आपका जो टॉपिक है वो है किस बारे में। और फिर इसको बैकग्राउंड के साथ आप लिंक करेंगे कि पीछे इसके ऊपर क्या क्या काम हुआ है, कौन सी मुअत्तल कुतुब हैं और आजकल जदीद दौर में कौन कौन से आर्टिकल लिखे गए हैं। तो उसके बारे में इसकी थोड़ी सी अहमियत बयान करेंगे, इसकी करंट सिचुएशन को बयान करेंगे। इस तरह ये कोई मसला है या ये कोई इल्मी जहत है जो पहले इल्मी पहलू है जो पहले नहीं था, अब मैं इसको लिटरेचर में मज़ीद शामिल करना चाहता हूँ। और फिर इसी का हिस्सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिर मेथडोलॉजी भी, ये सारी चीज़ें तकरीबन तारुफ का हिस्सा होते हैं। आपका रिसर्च पेपर हो, आपका थीसिस हो, या आप वो लिख रहे हो और रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो। तो अब स्क्रीन शेयर की ऑप्शन मिल सकती है मुझे? जी सर, मैंने स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑन कर दिया है, तो आप इजीली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो मैंने कोर्स किया था उसमें ये था कि उन्होंने हमें पहले से बता दिया था कि आप कोई भी अपना टॉपिक लेके आएँ। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर काम नहीं कर रहे तो कोई फर्जी टॉपिक बना कर लो। फिर जब 10-15 स्टूडेंट्स थे हम क्लास में, कोई बायो का था, कोई केमिस्ट्री का था, कोई कंप्यूटर का था, मैं इस्लामिक स्टडीज़ का था, मेरे साथ एक ईरान का बंदा था, वो एक म्यूज़िक के ऊपर पीएचडी कर रहा था। तो इस तरह हम सब अपने जो भी टॉपिक थे वो लेकर गए। फिर उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन, उसका पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिखना सिखाया कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें लेकर आनी है। और फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि तहकीक का मकसद आपने किस तरह ड्रा करना। फॉर एग्जांपल कि ये एक टॉपिक है थीसिस का, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन आइडियोलॉजी ऑफ एथीज़म, कि इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है जो इल्हाद है उनके नज़रिया के ऊपर। तो टॉपिक से रेलिवेंट हमने बनाना होता है तहकीक का मकसद। और इसमें हम ये, इसका मकसद एक ये भी हो सकता है टू एक्सप्लोर इस्लामिक रिस्पॉन्स टू एथियस्ट, कि जो इस्लाम की जानब से, चाहे वो कुरान पाक से है, चाहे वो हदीस से है, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर्स की जानब से, अब तक जो भी रिस्पॉन्स एथियस्ट अल्लाह के नबी के दौर में मौजूद थे और बाद में भी सहाबा कराम का भी उनसे वास्ता पड़ा, और ये बहुत थोड़े होते हैं लेकिन और कुरान पाक में कुछ सवालात भी हैं कि जब हम मर गए तो फिर कौन हमें ज़िंदा करेगा। तो इसमें जो मुस्लिम फ़िलासफ़ी है, तो उस मुसलमानों ने इनके सवालों का जवाब किस तरह दिया। अब ये हमने बना लिया है तहकीक का मकसद। और मकसद का जो लिंक होता है वो होता है रिसर्च क्वेश्चन के साथ। कि ऐसा नहीं है कि हम जो थीसिस आते हैं हमारे पास, तो स्टूडेंट ने मकसद लिखे होते हैं और फिर उनमें कुछ 4-5 किसी ने लिखे होते हैं। पीएचडी का थीसिस हो तो वो 7, 8 और 9, 10 ले आता है। और फिर तहकीकी जो सवाल होते हैं उनका कोई रब्त नहीं होता इन सवालात के साथ। तो पहली चीज़ जो है वो आपने मकसद, और फिर आपने मकसद से क्वेश्चन निकालना है। ये नहीं कि आपका मकसद कोई और है और क्वेश्चन आपका कोई और बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसको देखें कि इस जो एक हमने मकसद सेट कर लिया है, बाहर तो आजकल सिर्फ एक ही मकसद को वो कर लेते हैं और एक मकसद से फिर क्वेश्चन 3, 4, 5, 6। लेकिन हमारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मलेशिया में, पाकिस्तान में तो 3-4 मकासद होते हैं, 2-3, और एमफिल में 2 भी हों तो काफ़ी है। और
اس طرح PhD میں 3 یا میکسیمم 4، اس سے زیادہ نہیں. تو پھر ان سے ہم نے پھر کویشچن ڈرا کرنا آتا ہے. تو اس مقصد کو ہم نے اب کویشچن کی صورت میں لکھنا ہے. تو یہ آ جائے گا کہ واٹ آر دی ٹیچنگز آف ہولی قرآن اینڈ حدیث اباؤٹ دی نیگیشن ایتھیس کے رد میں قرآن پاک نے کیا کہا ہے، حدیث نے کیا کہا ہے. اور پھر جو آرگومنٹس ہیں شروع سے لے کر ایک مقصد، اس میں یہ بھی ہم کویشچن ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو کلاسیکل جو مسلم اسکالر تھے ان کی آرگومنٹس کی کیا تھیں، اور ایک آج کے دور میں ایتھیزم، کیونکہ وہ سائنس کی بنیاد پر خدا کو ریفیوٹ کر رہے ہیں اور سائنس کو مس یوز کر رہے ہیں اپنی فیور میں، اور لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی اور ایون پوری دنیا کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اور اس میں پھر جو کنٹمپریری جو ہمارے موجودہ مسلم اسکالر ہیں، وہ ان کے جو سائنسی دلائل ہیں، ان کے جو فلاسفی کے دلائل ہیں، ان کے جو اخلاقیات کے اوپر دلائل ہیں، وہ کس طرح ان کو رد کر رہے ہیں، ان کو ان کی ریفوٹیشن کر رہے ہیں. تو یہ بھی اس سے ایک کویشچن نکل سکتا ہے. تو یہ 2 جو کویشچن ہیں یہ اس ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے سفیشینٹ ہے، یا 3 بنائے جا سکتے ہیں، یا ان سے صرف ایک ہی کویشچن بنایا جا سکتا ہے کہ ٹیچنگز آف ہولی قرآن، حدیث اینڈ کنٹمپریری مسلم اسکالر، جس طرح بھی آپ ایزی ہوں، جس طرح بھی ہوں، لیکن ان کا آپس میں ہم لنک ربط جو ہے وہ قائم کریں گے. اب یہ ایک اردو کا میں نے رکھا ہوا تھا کہ فار ایگزامپل آپ کے تھیسس کا، آپ کے آرٹیکل کا، ریسرچ کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے اسلام اور غیر سامی ادیان میں روزے کا تصور. تو اس کا جو پھر مقصد بنا ہمارا وہ یہ بنا، تحقیق کا آبجیکٹو بنا کہ اسلام میں روزہ کا تصور واضح کرنا. تو ہم نے اسلام میں، اور دوسرا اس تھیسس سے ہم یہ بھی ہے کہ ہم نے غیر سامی ادیان کے بارے میں بات کرنی ہے. تو غیر سامی ادیان میں روزے کا تصور واضح کرنا. تو اب اس سے جو سوالات نکل سکتے ہیں یہ 2 مقاصد ہیں. پہلے مقصد کا جو سوال ہے یہ کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں روزہ کے بارے میں کیا ہدایت ہیں. اور اب غیر سامی دیان کیا ہے تو اس میں آ جاتے ہیں ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت، زرتشت میں روزے، جو بھی آپ نے ریلیجن سلیکٹ کی ہے اپنی تھیسس کے لمیٹیشن میں، سیمپل سائز میں، تو وہ آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں کہ ان میں روزے کے تصورات کیا ہے. تو اگر آپ کے پاس اپنا کوئی تھیسس آرٹیکل موجود ہے تو آپ ان سے شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے جو مقاصد ہیں اور کویشچن ہیں ان کو ہم کس طرح لنک کریں. تو یہ ایک بنیادی بات ہوتی ہے جو ایگزامینر جب تھیسس آپ کا باہر جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو اس نے یہ چیزیں سیٹ کی ہیں کیا یہ پیٹرن کے مطابق ہے. اس سے نیکسٹ بات اب آپ کے چیپٹرائزیشن، آپ نے چیپٹر بنانے ہیں اپنے تھیسس کے، تو اس میں وہ کس طرح بنانے ہیں. تو جو بھی آپ نے 3 یا 4، ایک مقصد سے ایک کویشچن بھی نکل سکتا ہے جو اس کو پورا کر رہا ہو، اس سے 2 بھی نکل سکتے ہیں، اس سے 3 بھی نکل سکتے ہیں. تو جو بھی آپ نے، ایک تو انٹروڈکٹری چیپٹر ہو جائے گا آپ کا، مقدمہ وغیرہ ہو جائے گا، اور جو بھی آپ نے ان سے پھر ریسرچ کویشچن بنائے ہیں ان کی بیس پر آپ نے چیپٹر بنانے ہیں. اور جو مقصد ہے اور اس کی جو پریکٹیکلی فارم ہے کہ مقصد کو حل کس طرح کرنا ہے وہ ریسرچ کویشچن. اور اب اس چیپٹر میں آپ اس جو مقصد ہے یا تھیسس کا ٹائٹل ہے اس کی طرف آپ جائیں گے، اور چیپٹر جو ہے وہ بیس کریں گے آپ کے ریسرچ کویشچن کے اوپر. ان کے مطابق آپ چیپٹر بنا لیں تو یہ ایک آسان کام ہے. اس کے بعد
اس کے بعد لٹریچر ریویو ہے، اور کچھ اسلامی اسٹڈیز یونیورسٹیز میں انٹروڈکشن کا حصہ ہوتا ہے کہ سابقہ قائم کا جائزہ بھی اس میں، اور یہ ساری چیزیں. اور اب جو لیٹسٹ چل رہا ہے یونیورسٹیز میں وہ یہ ہے کہ انٹروڈکشن کا چیپٹر الگ، لٹریچر ریویو کا چیپٹر الگ، اور ریسرچ میتھڈ کا چیپٹر الگ. کیونکہ لٹریچر ریویو بیس ہوتا ہے تھیسس کی، اس میں آپ جو بھی پرائمری سورسز ہیں، مصادر و مراجع کی بات کی ڈاکٹر سنادا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا کہ پرائمری سورسز میں جو کچھ لکھا گیا ہے اور آج کے جدید دور میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جب آپ تھیسس لکھتے ہیں تو اس میں جدید جو دور ہے اس کے آرٹیکل وغیرہ وہ اس میں ضرور شامل کیا کریں کہ 2022 میں اب آپ تھیسس لکھ رہے ہیں تو 2022 سے لے کر پچھلے 5-7 سال میں یا 10 سال میں اس موضوع کے اوپر کیا لکھا گیا اور کرنٹ اس کے اوپر کیا چل رہا ہے. تو لٹریچر ریویو ایک سٹوری کی طرح ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ فن جو ہے میں فقہ پر لکھ رہا ہوں، سیرہ پر لکھ رہا ہوں، میں قرآن پاک پر لکھ رہا ہوں، حدیث پر لکھ رہا ہوں، تو یہ فن یہاں سے شروع ہوا اور اب یہاں یہ اس کی جو ڈبیٹس ہیں، آرگیومنٹس ہیں، ڈسکورسز ہیں، وہ یہ چل رہے ہیں. اور پھر آپ نے لٹریچر گیپ شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف وہ لکھ دیے، اور کچھ اسٹوڈنٹس کتابوں کے نام لکھ دیتے ہیں اور پھر نیچے پیرے لکھ دیتے ہیں. تو اس طرح کتابوں کے نام لکھنے کی بجائے آپ ریفرنس دیا کریں، پیرا کی صورت میں لٹریچر ریویو کو شروع کیا کریں، اور پیراگراف کی صورت میں، اور پھر نیچے اگر اس کا ریفرنس دے دیں آپ اس کے بارے میں، بک کے بارے میں یا آرٹیکل کے بارے میں 1-2 پیراگراف لکھ دیے، پھر نیچے ریفرنس اور ایک پیرا کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے جائیں. اور یہ کرونالوجیکل بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹ وائز بھی، ایئر وائز بھی ہو سکتا ہے، یا ویسے جو بھی آپ کی اسٹڈی کے سوٹیبل چیز ہے کہ آپ اپنے ریڈر کو بور نہ ہونے دیں، اسے ایک سٹوری وائز اسے لے کر چلیں. اور ایک کورس میں کر رہا تھا، یہ ٹائم اب 1 منٹ رہ گیا، اس میں انہوں نے ہمیں ایک گراف دیا، اس میں ہمیں مختلف بار پوائنٹس دے دیے اور کہا کہ اپنا جو پورا تھیسس ہے اس کو ایک سٹوری کی شکل میں پکچرز بنا کر تو وہ اس گراف کے اوپر لے کر آئے. تو تھیسس کو وہ ایک سسٹمیٹک چیز سمجھتے ہیں، کوئی چیز کسی سے الگ نہیں ہوتی، ایک بات چل رہی ہوتی ہے اس کے آگے. تو یہ جو ٹیچر ریویو ہے یہ بیک گراؤنڈ ہوتی ہے تھیسس کی، کہ آپ نے ایک بات شروع کی ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. جس طرح میں نے آپ سے، میں نیا مخاطب ہوں، پہلے میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میری بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے آپ کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی میری بات کو. تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں اس میں آتا ہے. تو پھر اس میں جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ یہاں تک یہ کام ہو چکا ہے، اس میں یہ چیز رہتی تھی، یہ خلا رہتا تھا، یہ میری یہ تحقیق اس کو پورا